ہر ذمہ دار شخص کے لیے یہ جاننا لازم ہے کہ سیلاب کی آفت کے بعد کھڑا رہ جانے والا پانی کس قدر جان لیوا خطرے کا باعث ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہمیں بخار، کیمیائی نقصانات اور زخموں سے دوچار کر سکتا ہے۔ یہ کھڑا رہ جانے والا پانی عمارتوں، فصلوں اور لوگوں کی ملکیتی اشیاء کے ساتھ ساتھ ان کی صحت بھی تباہ کر سکتا ہے۔ ہمیں سیلاب کے پانی میں نہیں جانا چاہیے، کیونکہ سیلاب کے پانی میں ڈوبنے کا خطرہ ہے۔ تیزی سے بہتا ہوا پانی مہلک ہو سکتا ہے اور بچے تو کم گہرے پانی میں بھی ڈوب سکتے ہیں۔ سیلاب کے پانی میں بجلی کی گری ہوئی تاریں ہو سکتی ہیں، جن سے کرنٹ لگنے پر فوری موت واقع ہو سکتی ہے۔ اس میں انسانی اور حیوانی فضلہ ہو سکتے ہیں، جبکہ گھریلو، طبی اور صنعتی فضلہ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، جو کہ کینسر جیسے موذی مرض کا باعث کیمیائی، حیاتیاتی یا ریڈیائی فضلہ، مثلا سنکھیا، کرومیم اور دوسری آلائشیں جن سے بیماری لاحق ہوتی ہے۔ نوکدار اشیاء جیسا کہ گلاس اور دھاتی ٹکڑے جن سے زخم اور پھر انفیکشن ہو جائے۔ وحشی اور آوارہ جانوروں کے علاوہ چوہے اور سانپ جیسے زہریلے جانور اور بچھو جیسے موذی کیڑے مکوڑے۔ اگر ہمیں سیلابی پانی میں داخل ہونا پڑ جائے تو ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے کہ اس پانی سے متاثرہ حصوں کو صابن اور صاف پانی اور الکحل والے رومال یا سینیٹائزر سے جتنی جلدی ممکن ہو سکے دھو لیا جائے، زخموں کا خیال رکھا جائے اور اگر ضروری ہو تو فوری طبی امداد حاصل کی جائے۔ تشنج کے ٹیکے لگوائے جائیں۔ سیلاب یا گندے پانی سے متاثرہ کپڑوں کو دوبارہ استعمال کرنے سے پہلے گرم پانی اور ڈٹرجنٹ سے دھویا جائے۔ سیلابی پانی سے آلودہ کسی بھی چیز کو کھانے پینے سے معدے کی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، جیسا کہ ای کولائی یا سالمونیلا انفیکشن۔ ہمیں اپنے اور اپنے خاندان کے بچاؤ کے لیے پینے اور کھانے پکانے کا پانی ہمیشہ پہلے ابال لینا چاہیے۔ سیلابی پانی سے آلودہ ہاتھوں کو اچھی طرح دھونا چاہیے۔ بچوں کو سیلابی پانی میں کھیلنے سے منع کرنا چاہیے۔ بچوں کو ایسے کھلونوں سے کھیلنے سے بھی منع کرنا چاہیے جو سیلابی پانی سے آلودہ ہوں اور پھر جراثیم کش دوا سے صاف نہ کیے گئے ہوں۔ ایک ذمہ دار شخص یہ بھی جانتا ہے کہ سیلاب کے بعد برآمد شدہ گیس کے سلنڈروں کو بالکل بھی ہلایا نہ جائے، کیونکہ اس کے نتیجے میں آگ لگ سکتی ہے یا دھماکہ ہو سکتا ہے۔ علاوہ ازیں ڈینگی اور ملیریا کی روک تھام کے لیے مچھردانی، اسپرے اور مچھر کے بچاؤ کی دوسری تدابیر کثرت سے اختیار کریں۔ سیلاب کے پانی میں بہت سی آلائشیں، بیماریاں اور آلودگی ہوتی ہے۔ ہمیں خود کو اور اپنے پیاروں کو سیلاب سے متعلق تمام خطرات سے محفوظ رکھنا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے۔